اپنے استاذ ذی وقار کے لیے کیا کیا. میں تو استاد حافظ عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامع نظامی عریضیہ میں ان کی خدمت میں اٹھا، حضور یہ جو لفظ ہیں عالم لوزعی فاضل یلمعی، ہاں جی، تو یہ جی القابات پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہ علامہ حسن علی علمی نے اعلیٰ حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان صاحب کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ عالم لوزعی ہیں، فاضل یلمعی ہیں، اور الحبر التمتام ہیں، اور الحبر التمتام ہیں، اور ایسے ایسے القابات. اور فرمایا کہ یہ جتنا مجھ علمی پر فیض ہے یہ میرے استاذ ذی وقار استاذ العلماء علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی رہے. اور آپ کے دادا جان کا علمی مقام آپ یہیں سے، یا یہ باتیں آپ کو ابریز شریف میں نظر آئیں گی، حضرت غوث امی اور ولی امی آل رسول حضرت سید عبدالعزیز دباغ قدس سر العزیز کے ارشادات کے اندر. ہاں جی، یہ چھوٹے چھوٹے سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا. اور جو سوال آپ کو کسی آیت بینہ کے حوالے سے کسی تفسیر میں نہ ملے وہ آپ ابریز شریف پڑھیے، جتنی آیات کی تفسیر. حالانکہ حضرت سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت جو ہیں 13ویں صدی ہجری کی شخصیت ہے، تو انہوں نے کسی عالم سے ایک حرف کا علم بھی نہیں پڑھا تھا. لیکن جب ان کی خدمت میں محدثین آتے ہیں، اور خود جو ابریز کو مرتب کرنے والے ان کے خلیفہ اور شاگرد ہیں امام المحدثین امام مبارک سلج باسی مالکی رحمت اللہ علیہ، امام المحدثین ہستی ہیں، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین مراکش کے اور مختلف علاقوں کے آتے اور آپ کے سامنے احادیث کریمہ بخاری شریف کے متن پڑھتے زبانی، لیکن جان بوجھ کر اس کے اندر کچھ الفاظ اپنی طرف سے عربی کے فصیح عربی کے ڈال دیتے، اس مضمون سے ملتے جلتے. اور اس کے بعد سید عبدالعزیز صاحب سے سوال کرتے، حضور ہم نے جو 10 احادیث پیش کی ہیں تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں. آپ اسی ترتیب سے بیان فرماتے. آپ فرماتے جو پہلی حدیث تم نے یہ پڑھی ہے نا، یہ الفاظ عربی میں، اس میں سے فلاں فلاں لفظ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے، اور فلاں فلاں لفظ تم لوگوں نے شامل کیا. وہ آقا کریم علیہ السلام کے. آپ کو امام المحدثین ہستی تو ہے نہیں، نہ کسی محدث صاحب کی آپ نے شاگردی کی، نہ اسناد اور متون آپ نے یاد کیے، آپ تو امی شخصیت ہے، سب اہل علاقہ. آپ فرماتے اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی بھی عالم اور محدث صاحب شیخ الحدیث صاحب آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ بیان کرتا ہے نا عربی کے اندر، تو سبز رنگ کا ایک نور ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ پر موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، وہ نور جو ہے نا وہ مجھے، اور جو آپ لوگوں کے الفاظ یا علماء کے اپنے ذاتی الفاظ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ نور نہیں نظر آتا جو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ. سبحان اللہ، آپ دیکھیے 1300 سال بعد بھی اگر علماء محدثین آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو اصحاب نگاہ اور اصحاب مشاہدہ کو وہ نور آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ ہاں جی کے اوپر بھی موجود نظر آتا ہے. اور ہندوستان میں سب سے پہلے علماء دیوبند میں سے علامہ عاشق الہی میرٹھی نے اس کا نامکمل ترجمہ کیا تھا. کچھ ابواب چھوڑ دیے تھے ابریز شریف کے، تو اب ان کو غور کرنا چاہیے. جس ہستی کے وصال اقدس کے بعد ان کے الفاظ جو ان کے امتی بیان کر رہے ہو ان میں نور موجود ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے بعد. کیا بات ہے حضرت. الغرض آپ کو بڑے بڑے لا ینحل عقدے ابریز شریف میں ملیں گے، وہ پڑھنی چاہیے ہمارے حفاظ، اور یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب معاملہ یہ ہے کہ یا پھر مجھ طالب علم کو ہمارے ان اکابرین میں علامہ رضا علی خان فاضل بریلوی نظر آتے ہیں جو آپ کو ہر لا ینحل قسم کا اور ہر نقطے کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی جب پہلے دن سبق شروع فرمایا تھا تو ولادت مبارکہ تو ہے آپ کی ہفتے کے دن صبح 10 بجے آپ حیات اعلیٰ حضرت علامہ ملک العلماء علامہ امام ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پڑھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کا خاندان، امی جان اتنی بڑی علمی ہستی ہیں، ابا جان، دادا جان، نانا جان، تو اعلیٰ حضرت کی جس انہوں نے بالکل جناب جیسے اب سیال شریف سے کیلنڈر سال کا جاری ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، این چاند اس کے مطابق 100 سال کا وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں میقات چاند کے حوالے سے. تو اس میں جناب وہ جنوری بھی چلائیں گے، اس کے ساتھ وہ محرم شریف بھی چلائیں گے، پھر اس کے ساتھ جناب دیسی مہینہ بھی چلائیں گے، اسوج ہے، کاتک ہے، فلاں. اس کے ساتھ ایک چوتھا جناب علم نجوم والوں کا یہ سنبلہ ہے اور یہ جناب فلاں ہے اور یہ فلاں. تو
اعلیٰ حضرت کے بزرگوں میں بھی یہ ساری معاملات آپ کو نظر آئیں گے. تو اعلیٰ حضرت کی جس گھڑی ولادت ہوئی ہے وہ قلم بند کر لی گئی. آپ کے دادا جان اور والد گرامی نے باقاعدہ لکھ لی. تو وہ ہفتے کا دن تھا، 10 شوال المکرم، صبح 10 بجے سن 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ولادت مقدس ہوئی تھی. اور چونکہ آل رسول جو ہیں سادات ماراہرہ مطہرہ قادری برکاتی خان، سلسلہ قادریہ میں باقاعدہ ہندوستان میں یہ برکاتی ایک شاخ ہے، کیونکہ ان سادات ماراہرہ میں زیدی سادات میں حضرت سید برکات احمد صاحب قادری ماراہروی زیدی قدس سر العزیز علم، روحانیت، شیخ طریقت ہونے کے حوالے سے، فیضان کے حوالے سے ایک عظیم ہستی ہیں. اور ان سے جو سلسلہ آگے چلا ہے تو وہ قادری برکاتی سلسلہ، سید برکات احمد شاہ صاحب زیدی علیہ رحمت قادری. تو الغرض اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، چونکہ وہ سادات کرام کا بھی یہی مبارک طریقہ تھا، اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں بھی یہی تھا. پیارا بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تھا تو رسم بسم اللہ کی ادائیگی ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت بھی جب اس عمر کو پہنچے 4 سال 4 ماہ 4 دن، تو آپ کے دادا جان نے والد کے بڑا اہتمام کیا جامعہ منظر اسلام میں، اور پورے شہر کے علماء کو. اور پھر یہ علماء نواز گھرانہ تھا، ہمیشہ علماء کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے، طلباء کی سرپرستی فرمایا کرتے تھے. اور مال و دولت کی اس گھرانے کو کبھی بھی کمی نہیں، نہ افغانستان میں، اور یہاں بھی اتنی بڑی بڑی جاگیریں اور یہ سارا کچھ جو ہے سلطنت دہلی کی طرف سے ان ہستیوں کی خدمات کے باعث ان کو پیش ہوتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا خاندان جو تھا وہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تمام علاقے کے علماء کو مدعو کر لیا کرتے تھے. اور پھر ان کا عزت و وقار بھی اتنا تھا کہ اس دور میں جو ہمارے چند بڑے علمی مراکز ہیں بر صغیر کے، ان میں ایک بہت بڑا مرکز خیر آباد شریف کا ہے. اور آج بھی خیر آباد کا ہمارے تو بالخصوص پاکستان میں کتنا بڑا علمی فیضان ہے. ہاں جی، ہم نے برکات پڑھی حضور مفتی اعظم پاکستان حضور سید علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس سے. تو وہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کے والد گرامی استاذ العلماء علامہ فضل امام خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. سید احمد خان صاحب علی گڑھی، جن کو سر سید احمد خان کہا جاتا ہے، ان کی آثار السنادید میں آپ ذرا حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت کا علمی مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیے وہاں پر. الغرض یہ اس میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بدر حریت اور اپنے دور کی بے مثال عظیم ہستی. خیر آباد اتنا بڑا خود علمی مرکز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ بر صغیر، افغانستان، عرب شریف، ہر عالم سے خط و کتابت رکھنی، ان کو اتنی عزت دینی، ان کے مقام و مرتبے کا اتنا لحاظ رکھنا. اور خود اعلیٰ حضرت کا معاملہ بھی آپ امام المحدثین حضرت وسیع احمد محدث سورتی علیہ رحمت ہوں، یا کچوچا شریف کے ہمارے سادات کرام اکابر ائمہ علماء، آپ کو ہر مرکز علمی کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور آپ کے بزرگوں کا رابط جو ہے وہ نظر آئے گا. تو وہاں چونکہ خیر آباد کے جو علماء کا قبرستان ہے، جس میں علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کے والد فضل امام خیر آبادی جیسی ہستیاں مدفون ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے والد گرامی کا جو دور ہے، تو اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی رات کے وقت خیر آباد کے یہ ایک بہت بڑے استاذ کے خواب میں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی کہ وہ زیارت کر رہے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ان کے قبرستان میں تشریف لائے ہیں، اور دعا فرمائی ہے قبرستان میں مدفونین علماء ہستیوں اساتذہ کے حق میں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے وضو کا پانی خواب میں طلب فرمایا، اور وہاں آپ نے ایک عالم دین کے مزار شریف کے سرحانے تشریف فرما ہو کر آپ نے وضو فرمایا. اور جب یہ عالم دین آقا کریم علیہ السلام فیض و برکت اور دعا عطا کر کے خواب سے تشریف لے گئے، تو یہ بیدار ہوئے تو فوراً دوڑے قبرستان کی طرف رات کے اسی وقت. تو دیکھا کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے قدمین اقدسین طیبین طاہرین کے نشانات بھی موجود ہیں، اور وضو کا پانی بھی موجود ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ مرحبا. کیونکہ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں
حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے ہی مروی موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ یہ تینوں اسناد موجود ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا برحق فرمان گرامی ہے کہ جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقط رآنی، یقینی طور پر اس نے مجھے ہی دیکھا۔ من رآنی، تو نون تو وقایا کا ہے اور یا جو ہے ضمیر منصوب ہے یہاں، رآ یا را رویتن فعل ماضی ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو من کی طرف لوٹ رہا ہے، اور یا یہاں جو ہے متکلم کی ضمیر منصوب ہے چونکہ مفعول بہی ہے۔ اب آگے من رآنی اور آگے فقد رآنی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ رآنی کی جو منصوب ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ تو متکلم ہستی محبوب کریم علیہ السلام، ضمیر جب مذکور کی طرف لوٹا کرے تو عموماً عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ روح مع الجسد کی طرف لوٹا کرتی ہے۔ تو بہرحال جتنا شریعت برکہ ہمارے شارحین آئمہ نے اس کی تشریح فرمائی الحاوی للفتاوی میں، دیگر کتب عقائد میں یا شرح حدیث کے اندر، وہ بالکل برحق ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی، یقینی طور پر اس نے ہمارا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان جتنی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جو وضو فرمایا وہ پانی مبارک جیسے صاحب قصیدہ بردہ امام شرف الدین محی الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے جو 696 ہجری میں وصال فرمائے، اب 1445 سنہ ہجری ہے، تو کتنا ہو گیا جناب؟ 749 سال پہلے امام بوصیری علیہ رحمت کے خواب میں محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف آپ سماعت فرماتے ہیں، ایک مصرع بھی عطا فرماتے ہیں، اور خواب میں تو ہاتھ مبارک پھیرا تھا اور وہ بالکل شفایاب ہو گئے، اور قصیدہ مبارکہ سن کر جو بطور انعام چادر عطا فرمائی تھی، تو خواب سے جب امام بوصیری بیدار ہوئے تو کیا ہو کہ تکیے پر عالم خارج عالم ظاہر میں بالکل بردہ شریف اور چادر مبارکہ موجود تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام کا دیدار برحق ہے، آپ کی جلوہ گری برحق۔ تو الغرض اب ہوا یہ کہ وہ پانی مبارک اور آثار آئے قدم اقدس جو ہے قربان جائے وہ موجود تھے۔ اب صبح انہوں نے تار بھیجا خیر آباد سے، کدھر؟ بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے